السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ رمضان مبارک سیریز میں آج کے اس ویڈیو میں باری ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت اور اس کے مسائل کی۔ چونکہ کل سے اپنے یہاں انشاءاللہ العزیز کل ہی سے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جن میں شب قدر کو تلاشنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس لیے اچھے موقع سے یہ باری آ گئی اور ہم اور آپ جانیں کہ شب قدر کیا ہے اور شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر میں کون سی دعائیں کرنی چاہیے، کیسی عبادتیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی میرے سامنے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے سے لیلۃ القدر میں یعنی طاق رات میں قیام کرتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ طاق راتوں میں تلاشتے ہوئے ہم شب قدر کسی بھی رات میں پا لیتے ہیں اور اس دن ہماری وہ رات قیام کی حالت میں گزرتی ہے، تو آپ یقین جانیے کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے سامنے ہے کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو بڑی قدر و منزلت میں بڑھی ہوئی ہے، قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت اونچی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اتنی قدر و منزلت ہے اس کی کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے بد نصیب لوگ ہی محروم ہو پاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی سعادت، لیلۃ القدر کی نیکی، لیلۃ القدر کی فضیلتوں کو حاصل کرنا خوشبختی ہے، اور لیلۃ القدر سے محروم رہ جانا، شب قدر کی فضیلتوں کو نہ حاصل کر پانا، اس کی برکتوں کو نہ لوٹ پانا، یہ بدبختی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اسی طرح لیلۃ القدر کب تلاش کی جائے، میں نے بتایا آپ کو کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں خود عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنے بال بچوں کو بھی جگا کر ان سے بھی عبادت کروانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی سنیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ جب اذا دخل العشر، جب یہ آخری عشرہ آ جاتا تھا، داخل ہو جاتا تھا، شد میزرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَةَ، اور رات کو زندہ کر دیتے تھے عبادتوں سے، تلاوت کلام پاک سے، اللہ کی تسبیح و تقدیس سے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی سے، یہ ان عبادتوں سے، نیکی کے کاموں سے، خیر کے کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی راتوں کو جاگ کر گزار دیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت اما عائشہ ہی کی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے عبادتوں میں اتنا دوسرے عشروں میں، بقیہ 2 عشروں میں نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کل سے جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے وہ یا گلف کے ممالک میں آج ہی سے مغرب سے شروع ہونے والا ہے، تو ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں کے مقابلے میں الگ اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے،
بہت سخاوت سے کام لیتے تھے، بہت فیاضی کرتے تھے آپ، بہت خرچ کرتے تھے آپ، لیکن رمضان میں اور زیادہ سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان میں حضرت جبریل ہر رات تشریف لاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، اتنا زیادہ خرچ کرنے لگتے تھے آپ۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو ہم بھی خرچ کریں، دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کون ضرورت مند لوگ ہیں، کون مانگنے والے ہیں اور کون مانگنے والے نہیں ہیں، لیکن ضرورت مند ہیں، ان کو بھی پہچاننا ہے۔ جو نہ مانگنے والے ہیں، مانگنے والے تو آپ سے مانگ لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ دین کے قلعے جہاں سے اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نعرے بلند ہوتے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں، ان پر بھی خرچ کریں۔ ان کے یتیم مسکین بچوں کو کے لیے بھی غذا کا، کھانے پینے کا، ان کے علاج کا، ان کے پڑھائی کا انتظام کریں۔ ان اداروں کا بھی خیال رکھیں، بڑے اداروں کا بڑے انداز میں، چھوٹے اداروں کا چھوٹے انداز میں، ہر طرح کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ادارہ زیادہ مستحق ہے، کس ادارے کے کام زیادہ ہو رہے ہیں، کس ادارے ہم یوں ہی کسی بھی ادارے میں خرچ نہ کر دیں، دیکھیں کہ اداروں کا کام ہے یا نہیں، اداروں میں کس ادارے میں کیسی ضرورت ہے، کس ادارے سے دین کا کام کتنا ہو رہا ہے، اس کو دیکھا جائے اور پھر خرچ کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے لیلۃ القدر میں دعا کون سی پڑھی جائے۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، آپ کیا رائے دیتے ہیں، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، مجھے جب پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، تو ہم اس رات کو کیا کہیں، کیا دعا پڑھ کریں، کون سی دعا پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولی، تم یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ پھر سن لیجئے، بہت مشہور دعا ہے اور یہ بہت کم الفاظ والی دعا ہے، جامع دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اور یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ آخری عشرے سے متعلق چند باتیں تھیں۔ آخری عشرے سے متعلق، آخری عشرے کے آخری ایام سے متعلق، یعنی عید سے 2-3 دن پہلے سے متعلق ایک اور حکم، جس کے سلسلے میں کچھ ادارے رمضان کے شروع ہی سے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا جو بھی مقصد ہو، لیکن یہ ہے آخری عشرے کے آخری 2-3 دنوں کی چیز، 2-3 دنوں کی عبادت، 2-3 دنوں کا عمل۔ میری مراد اس سے صدقہ فطر ہے، فطرہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس سلسلے میں آئندہ ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو، چھوٹی بڑی نیکیوں کو اس مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر ایام میں بھی قبول فرما لے۔ ان ساری نیکیوں کو رب العالمین اپنے لیے خالص بنا لے، اس میں کسی اور کا کوئی شائبہ اور کسی اور کا کوئی حصہ نہ بنائے۔ رب العالمین ہم سب کو خلوص الہیت سے نواز دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔